بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ کربلا کا ذکر کیا جائے گا، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کی شان نہاں ذات پنجتن میں ہے، دماغ ہو تو وہ نافع اسی خطن میں ہے۔ خدا کے نور سے پیدا ہی جب محمد ہیں، تو پھر جو آپ سے پیدا ہیں سب محمد ہیں۔ بطول ہوں کہ امیر عرب محمد ہیں، حسن حسین کو پوچھو نہ اب محمد ہیں۔ ازل میں یہ نشر مجدہ علی صبا ہوا، کہ آل ہم سے قرآن کا افتتاح ہوا۔ ابد کے راز انہی صورتوں میں ہیں مرقوم، انہی میں ناطق بالحق، انہی میں باب علوم۔ قسیم و نارے جنا کائنات کے مخدوم، صفات ذات کے مظہر ہیں چاردہ معصوم۔ انہی سے کار رسالت کا انصرام ہوا، جہاں کے دور کا مہدی پر اختتام ہوا۔ صالحین امت کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ نہ یزید شہیدوں میں داخل ہے، نہ جناب معاویہ صدیقین میں شامل، نہ ابو سفیان انبیاء میں، بلکہ تحقیق یہی ہے کہ یہ لوگ صبح اسلام میں برائے مؤلفۃ القلوب آئے اور شام میں خاطر خواہ پاؤں پھیلائے اور تمام عمر زن زر زمین کے چکر میں لگے رہے۔ اسی مقصد کے لیے سارے پروپیگنڈے کرتے رہے۔ ووٹنگ سسٹم قائم کیا، دباؤ ڈالا، لالچ دیا اور سیاست دان کہلائے۔ حدیثوں کے جمع اور وضع کرنے کرانے کا بھی سہرا انہی کے سر رہا، اور آج تک اہل بیت اطہار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کو انہی کی دوستی کا سہارا سنبھالے ہوئے ہے۔ اور چار تن پاک کو ذات رسول حق سے جو نسبت حاصل ہے، اس کی بڑی بشارت لب رحمت سے یوں ادا ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ علی منی و فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی حسین منی و انا من الحسین۔ اس حدیث مبارکہ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ علی میرے نور قدیم کا واحد جلوہ، فاطمہ میرے علم لدنی کنز مخفی کا بے بہا خزینہ، حسن میرے خلق عظیم کا نقشہ، اور حسین میرے نور رحمت سے پیدا، اور میں اس کرار ابن کرار کی شہادت سے رہتی دنیا تک ہویدہ و زندہ۔ دوسری صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ یہ چاروں میرے ہیں اور میں حسین کا ہوں۔ جو یہ مطلب سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ جو جس کا ہے اس کو اسی سے لے، یعنی ان چاروں کو مجھ سے اور مجھے حسین سے۔ اب اگر ایمان کی بات کی جائے تو ایمان کی تعریف تو یہ ہے کہ ہے ہم عدد حب محمد ایمان، گر حب محمد نہیں ایمان نہیں۔ ایمان کے بعد عمل صالح نماز ہی ہے، اور نماز محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ تو غور کیجئے کہ صلوات بھیجنے کے بجائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے والے کس منہ سے ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر اس قتل آل سے جو اذیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، اس کا حال تو مشاہدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کئی دن سے فکر مند تھیں کہ مکے کی روانگی کے بعد سے نواسے کی کوئی خیر خبر معلوم نہیں ہوئی، اور عاشورے کا دن تو بہت ہی وحشت لیے نکلا تھا۔ آپ روزے دار ظہر پڑھ کر مراقب ہو گئیں۔ عصر کے وقت کیا دیکھتی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تا پیر خاک میں اٹے ہوئے، ہاتھ میں ایک شیشی جیتے خون سے بھری ہوئی سامنے آ کھڑے ہوئے، اور بی بی صاحبہ سے فرمایا کہ تم نے دیکھا ظالموں نے میرے لخت جگر حسین علیہ السلام کو اس کے بچوں، عزیزوں اور انصار سمیت بھوکا پیاسا بڑی بے دردی سے ٹکڑے کر کے تپتے میدان نینوا کی جلتی ریت پر ڈال دیا۔ میں وہیں سے آ رہا ہوں، یہ خون انہی بے گناہوں کا ہے، اور ہاں تمہارے پاس جبرائیل کی لائی ہوئی خاک میں نے رکھوائی ہے نا، ذرا دیکھو تو بی بی صاحبہ فوراً مصلے سے اٹھیں اور صندوق سے شیشہ نکال کر دیکھا تو واقعی وہ خاک خون ہوئی تھی بروز عاشور جو رکھ گئے تھے رسالت مآب شیشے میں۔ اب بتائیے کہ موذیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون مومن کہہ سکتا ہے؟
آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی بھی ایذا سے مبرہ ہے اپنے حبیب کی ایذا کو یوں اپناتا ہے اور موذیوں پر لعنت برساتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اس غم میں ہے غم خوار یزید ملعون، ہو جائیں نہ لعنت کہیں حد سے افزوں۔ لازم ہے سکوت اور ان آنکھوں نے ہنوز دیکھی نہیں قرآن میں وعید یوزوں۔ شفاعت رحمت للعالمین سے ظالم محروم اور نفرت رب العالمین ہے۔ پھر بتائیے کہ خدا اور رسول کے دشمنوں سے کوئی مومن کیوں دوستی کرنے لگا، جب کہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت کرو۔ رسمی تاریخوں میں بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قاتلوں کو فراوانی سے کھانا پینا میسر تھا اور مقتولوں پر بند۔ نماز تو قاتل بھی پڑھتے ہوں گے، اس لیے صبر کے ذریعے جزا عطا فرمائی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قاتلوں ظالموں سے بری اور روزے داروں کے ساتھ ہے۔ اور جو تذبذب کا شکار ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جن کے ساتھ ذات حق ہے وہ بے شک حق پر ہیں، اور حق اور ناحق کا فیصلہ سنانے کے بعد ان مقتولوں کی عزت افزائی ظاہر کی ہے کہ ہماری قربانی ہم تک پہنچ گئی، ہم ذاتی شہید اور وہ اضافی شہید، جو انہیں مردہ کہے سمجھے وہ بے شعور پلید۔ یہی بات امام عالی مقام علیہ السلام نے سر میدان جہاد فرما دی تھی۔ اردو میں ترجمہ ہے: تسمیہ پڑھ کے کیا آپ نے آغاز کلام، حمد حق پڑھ کے پڑھا رحمت عالم پہ سلام۔ ایھا الناس کہا جس سے مخاطب ہوئے عام، پھر یہ فرمایا کہ ہاں اے سپہ کوفہ و شام، کون سا مرد خدا بندے سے آگاہ نہیں، سمجھو سمجھانے کی ایک راہ ہے اکراہ نہیں۔ گوش دل سے میری تقریر سنو اور کرو غور، مجھ سے ناکردہ خطا پر یہ ستم اور یہ جور، صلح کل ذات سے اللہ لڑائی کے یہ طور، نہ ملے گا تمہیں مجھ سا کوئی اور، خام سے آل ابا کون ہے اب میرے سوا، سبط محبوب خدا کون ہے اب میرے سوا، جد امجد کو میرے نور خدا کہتے ہو، باپ کو نفس رسول دو سرا کہتے ہو، یہ تو سب سچ ہے جو کہتے ہو بجا کہتے ہو، مجھے کیا سمجھا ہے کیا جانا ہے کیا کہتے ہو، پسرے شیر خدا ہوں اسد اللہ غالب ہوں، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، امتی ہونے کا حق خوب ادا کرتے ہو، ہم وفا کرتے ہیں تم ہو کے جفا کرتے ہو، پاس اسلام نہ کچھ خوف خدا کرتے ہو، کیا منافق ہوئے کیا کہتے تھے کیا کرتے ہو، آدمی کام کرے عاقبت اندیشی سے، حاکم روز قیامت کی ڈرو پیشی سے، جلوہ آرائے عدالت ہو خداوند مجید، حکم فرمائے کہ ہاں آئے شقی اور سعید، عرش کے سائے میں آ جائے شہید ابن شہید، دھوپ میں سب عمر و شمر و یزید اور پلید، جب کھلے شانے سعادت سے سیادت میری، حق کہے اس کی شہادت ہے شہادت میری، میں نے جب آیت یوزوں انہیں پہنچا دی، پھر یہ بربادی اسلام پہ کیسی شادی، ناریوں نے نہ میرے نور کو سمجھا ہادی، مجھے پہنچائی عزیمت جو اسے ایذا دی، اس خوشی کی یہ سزا ہے کہ بس اب غم میں رہیں، تا ابد جلتے رہیں غیر جہنم میں رہیں، تم نے اس دن کے لیے بھی کوئی ہیلا سوچا، کہو میں بھی تو سنوں کس نے ہے کیا کیا سوچا، خیر اس چپ سے کھلا حال جو سوچا سوچا، قتل سوچا میرا واللہ نہ اچھا سوچا، یہ تو کہہ دو کہ شفاعت کا نشاں ہوں کہ نہیں، ارے سردار جوانان جناں ہوں کہ نہیں،
اب ذرا دیکھیے تو ایک طرف سردار جوانان جنت ہیں اور دوسری جانب دین خدا کو خیر بات کہنے والے اتنوں میں سے ایک آدھ کے لیے بھی اگر مغفرت کی حدیث کھینچ تان کے لائی بھی جائے تو مغفرت خطا کار کا یہ قرآنی اصول اس کو منظور نہیں رکھتا۔ گناہ گار امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور توبہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں تو یہ بھی قبول ہو اور رحمت الہی بھی نازل ہو۔ لیکن جب کسی غیر مشہور تاریخ یا موضوع حدیث تک میں قاتلان حسین علیہ السلام اور ذمہ داران قتل کا روضہ منورہ پر حاضر ہو کر مغفرت کے لیے شفاعت کرانا نہیں پایا جاتا تو پھر ایک حق پسند پابند اسلام قرآن مجید کی اس ہدایت پر کیوں نہ عمل کرے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹا پارہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کی برائی ظاہر ظہور بیان کرے، مگر ہاں مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم علل اعلان بیان کرے۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے حیران ہیں کہ 72 شہیدوں کی عزت افزائی اور قدردانی کے بعد اب کس کی آزمائش؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب باقیات الصالحات یعنی خواتین اور بچے جو باقی ہیں ان کی حوصلہ مندی اور استقامت دکھانا مقصود ہے۔ ایک قیامت تھی جو وارثوں کے سر سے اٹھ جانے کے بعد ان پاکیزہ خواتین پر ناگہاں ٹوٹ پڑی۔ لشکریوں کا برہنہ شمشیریں کھینچے ہوئے ان فاقہ زدہ خاتونوں، سہمے ہوئے بھوکے پیاسے بچوں اور بیمار و نزار کربلا یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو گھیر لینا کیسا خوفناک اور بھیانک منظر تھا جس کے تصور سے ایماندار کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ خیموں کے ساتھ رہے سہے سامان کا جل کر خاکستر ہو جانا یہ کتنا ہی کوئی مایوس کن نظارہ تھا، اور یزیدی لشکر نے بقیہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ صبح کربلا سے شام زنداں تک وہی برتاؤ برقرار رکھا جو وہ ستمگر اسیران شام کے ساتھ جائز رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجاور تھے، ایک دن کسی محب نے عرض کی، مولا، یوں تو جناب کا وہ سفر مصائب و آلام کا گھر تھا، مگر قلب مبارک نے کس جگہ زیادہ اذیت محسوس فرمائی؟ تو سید سجاد نے سر جھکا لیا، آنسو ٹپکنے لگے، دل بے قابو ہو چلا، اور ایک درد بھری آواز نے سنایا، شام، شام، شام۔ ذرا طبیعت ٹھہری تو ارشاد فرمایا کہ ہائے وہ بی بی جس کے سر سے تلاوت کی محویت میں ذرا چادر سرک گئی تھی، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے ہمارے گھر تشریف لائے اور نواسی کا سر ڈھانکا تھا۔ بلوائیوں کے سامنے حاکم شام کے دربار میں جس طرح لائی گئی، کس کا جگر لاؤں جو بیاں ہو۔ یہ کہتے کہتے اس مغموم کا ایسا حال بگڑا کہ سائل گھبرا اٹھا اور افسوس کرنے لگا کہ معصوم غمزدہ کو کاش یہ زحمت نہ دی جاتی۔ شام غربت اور شام کے اس مجلس میں جس کے لیے دبیر حسینی یہ کہہ گئے ہیں کہ فاطمہ کی بیٹیاں بیٹھی تھیں فرش خاک پر، اس لیے آتی نہ تھی زنداں کے اندر چاندنی۔ ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بیٹھ کے نماز ادا فرما رہی ہیں۔ سبب پوچھا تو بی بی صاحبہ نے دل پر درد سے ایک سرد آہ بھر کر کہا کہ بیٹا، کھانا نپا تلا ملتا ہے، بچوں کا ساتھ ہے، ان معصوموں کے لیے رکھ چھوڑتی ہوں کہ نہ معلوم کس وقت مانگ بیٹھیں۔ اب طاقت جواب دے چکی۔ آخر اس ناتواں خستہ جاں کے اس بیان نے اسیروں کو خون رلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہند جو کہ زوجہ تھی یزید کی، اس کو توفیق بخشی اور وہ اسیروں کو اپنے محل میں لے آئی۔ یہیں سے مدینہ منورہ کو روانگی ہوئی۔ تاریخی روایت ہے کہ ہند کی نیاز مندی اور تواضع دیکھ دیکھ کر ایک 6 برس کی بچی چپ چپ تھی۔ اس عقیدت مند کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ دختر امام مظلوم علیہ السلام ہے تو قریب آئی اور بی بی صاحبہ کی اجازت پا کر آغوش میں بٹھا لیا۔
وہ بچی اب بھی سہمی سہمی ہند کا منہ تکتے جاتی تھی۔ آخر بہت خوشامد پر یہ بولی، کیا سچ مچ تم ہماری خیر خواہ ہو؟ ادا شناس نے اس فقرے سے سارا معاملہ سمجھ لیا۔ دل پر چوٹ لگی، بلبلا اٹھی، سینہ پیٹنے لگی اور رو رو کر کہتی تھی کہ ہائے عطرت رسول پاک اور ذریت بتول کے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے گئے ہیں کہ ایک معصوم بچی تک اتنی خائف اور بے اعتبار ہے۔ جب دشمنان خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار بے کس و ناچار پر دل کھول کر مظالم توڑے تو داد گر نے اس آیہ سکوں سے مظلوموں کی تسلی بخشی۔ درود بھیجنے اور رحمت نازل کرنے کے بعد ان صابر شاکر ہادیوں کو مہدی فرمایا۔ اس سے ان دوستان خدا کا راہ حق پر ہونا اور ان کے قاتلوں کا گمراہ ہونا ثابت ہو گیا۔ اب قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق مقتولین محبوب حق ہوئے اور قاتل سب کے سب مردود بارگاہ ٹھہرے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ۔